السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے بیٹیوں کی تربیت کے دوران ماں کو کن خاص باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اور پوائنٹ وائز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بچیوں کے پرورش کے حوالے سے وہ کون سی 3 غلطیاں ہیں جو ماں کو نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی بیٹی سے توقع رکھنا کہ وہ بالکل آپ جیسی ہو۔ یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ بیٹی بالکل ماں کی پرچھائی ہوتی ہے، لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ یہ جملہ آپ کو پریشان کرتا ہے اور اذیت پہنچاتا ہے، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنی بیٹی سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں۔ میں تو اس طرح کی تھی مگر میری بیٹی ایسی نہیں ہے، میں یہ کام کر لیتی تھی مگر میری بیٹی نہیں کرتی ہے، میں کافی سگڑ تھی اور اس عمر میں اتنے کام کر لیتی تھی جس عمر میں اب میری بیٹی ہے، لیکن یہ وہ نہیں کر پاتی۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ سب کرتے ہوئے آپ کو اپنے اندر پرفیکشن لانے میں آپ کو تھوڑا ٹائم لگا ہے۔ اسی طرح اپنی بیٹی کو بھی تھوڑا ٹائم دے، وہ آہستہ آہستہ چیزوں کو سمجھ جائے گی اور سیکھ بھی جائے گی۔ بچیوں کو آہستہ آہستہ اسے باتوں کا چیزوں کا پتہ چلتا ہے اور وہ معاملات کو آگے لے کر بڑھتی ہے، لیکن اکثر مدرس یہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں کہ جس طرح ہم نے زندگی گزاری ہے یا جس طرح ہماری عادتیں تھیں، ہماری بیٹی میں وہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹی دیکھنے میں آپ جیسی ہو تو اس کی عادتیں بھی آپ جیسی ہوگی۔ آپ کی بیٹیوں کی عادتیں اور دلچسپی آپ سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوا کہ بعض دفعہ جب بچیاں یا بچے شرارت کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر ماؤں کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ تم تو ایسی نہیں تھی، یہ کس پر گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو، ہر انسان کا مزاج الگ بنائے ہیں، ان کی عادتیں، ان کی دلچسپیاں، ان کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی اور آپ کی عادتیں یا ان کے طور طریقے ایک جیسے نہ ہوں، اور یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اکثر بیٹیاں اپنی مدر سے بالکل ڈیفرینٹ ہوتی ہیں، تو اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ بیٹیاں ماؤں کی پرچھائی ہوتی ہیں۔ بیٹیاں ایک الگ شخصیت کے مالک ہو سکتی ہیں اور مدر سے ایک الگ شخصیت کے مالک ہو سکتی ہیں۔ اس سوچ کو اپنے مائنڈ میں لے کر بالکل پریشان نہ ہو کہ بیٹی ماں کی پرچھائی ہوتی ہے، الگ الگ ہوتی ہے۔ ہر ایک کی نیچر، ہر ایک کی فطرت الگ ہوتی ہے۔ بس آپ نے جو کرنا ہے وہ ہے کہ تربیت اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے کرنی ہے اور انہیں اچھے طور طریقے سکھانے ہیں اور اچھے تہذیب سکھانے ہیں۔ اب جیسے میری بیٹی ہے، اس کی عادتیں مجھ سے ڈیفرینٹ ہیں، کچھ عادتیں سیم بھی ہیں، لیکن کئی جگہوں پر اس کی انٹرسٹ مجھ سے بالکل ڈیفرینٹ ہے، اس کی پسند بھی، اس کی انٹرسٹ بھی مجھ سے بالکل الگ ہے۔ جیسے میری بیٹی کو ماشاء اللہ بکس پڑھنے کا، لیکن مجھے اس ایج میں بکس پڑھنے کا کوئی ایسا شوق نہیں تھا، تو میں ان کو اس کام سے ہٹا تو نہیں سکتی کہ میری دلچسپی نہیں تھی، تو آپ بھی وہ نہ کرو جو میں نہیں کرتی تھی۔ اسی طرح سے شوق ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، جیسے کارٹون دیکھنا، دوستوں سے ملنا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اس چیز کو رکنا صرف اس بیس پر کہ میں نہیں کرتی تھی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس طرح کئی بچے ایسے ہوتے ہیں آج کل جن کے سینس آف ہیومر بہت تیز ہوتی ہے، لیکن ہماری ویسی نہیں تھی۔ تو بچی جیسی بھی ہے اس کے حساب سے اس کی تربیت ہوتی ہے۔ بچوں اور بچیوں کی دلچسپی جانتے ہوئے ان کی تربیت کریں، ان کو اپنے حساب سے اپنی طرح جینے دیں۔ جتنا آپ بچوں اور بچیوں کو ان کے حساب سے رہنے دیں گے، ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے ڈیسیزن خود لینے دیں۔ ان کے انٹرسٹ، ان کے پسند اور ناپسند کا خیال کریں گی تو اتنی ان کی مینٹل گروتھ اچھی ہوگی۔ تو اپنی بیٹیوں کو بالکل اپنے جیسا بنانے کی بالکل کوشش نہ کریں، یہ ہماری پرچھائی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس مسٹیک کو اوائڈ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ دوسری غلطی جو اکثر پیرنٹس یا مدرس کے طرف سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹیوں کی تربیت کے بجائے وہ ان کی ظاہری خوبصورتی کی طرف بہت توجہ دینے لگتی ہیں، یعنی ان کی آؤٹر بیوٹی یا فزیکلی بیوٹی پر بہت زیادہ فوکس کیا جانے لگتا ہے۔ یہ چیزیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، نوٹس بھی کیا ہوگا۔ پہلے 7، 8، 9 کلاس میں اس کی اور یونیورسٹی لیول کی لڑکیوں کی ڈریسنگ اور ان کا میک اپ سینس آلموسٹ ایک جیسا ہوتا جا رہا ہے۔ میں ہر گھر کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن کافی جگہوں پہ یہ نظر آ رہا ہے۔ اب یہ فرق نہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ اس ایج میں یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ بالوں کو ڈیفرنٹ کلر سے ڈائی ہیں، وہ چھوٹی بچیاں بھی بہت زیادہ پرماننٹلی اس کو اب کر رہی ہیں، ویکسنگ کرتی ہیں ڈیفرنٹ پروڈکٹ، جو چھوٹی ایج کی بچیاں بھی شوق میں یوز کرنا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ ان کا ایفیکٹ بالوں پر اور ان کی اسکن پر اچھا نہیں ہوتا، اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ سبھی انکلوڈنگ پیرنٹس
اپیرنس کے پیچھے سب پڑ گئے ہیں، بجائے کہ بچوں کو اندر مینرز کو ڈیولپ کیا جائے، انہیں اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائی جائے، ان کو یہ بتایا جائے کہ کیا اچھا ہے اور ان کے لیے کیا برا ہے۔ وہ گھر سے ہی تو یہ سب سیکھتی ہیں، نہ کہ باہر سے۔ تو بچی ایسی چیزیں نہیں سیکھتی، لیکن ان چیزوں کو چھوڑ کر آپ سب سے زیادہ ظاہری خوبصورتی کی طرف لگے ہوئے ہیں۔ فزیکل بیوٹی پر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے بچیوں کے اندر اچھا اخلاق اور اچھی عادتیں ڈیولپ کرنا بھی اگنور کر دیا جاتا ہے۔ بچیوں کے اندر صبر، برداشت، ایموشنل کنٹرول اور ادب و آداب والی چیزیں نہ کچھ خاص نہیں کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ سب ظاہری خوبصورتی پر توجہ دینے لگے ہیں۔ مائیں نہ بچیوں کے باڈی شیپ، مہنگے لباس پر زیادہ توجہ دے رہی ہیں کہ میری بیٹی زیادہ اچھا لگے گی، وہ کون سی ڈریس میں زیادہ اٹریکٹیو لگے گی۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے، لیکن اس کی ایک لمٹس ہوتی ہے اور ہر چیز ایک حد تک ہی اچھی لگتی ہے۔ اور ویسے بھی سمپل رہنا بچیوں کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ جب آپ سمپل رہتے ہیں تو آپ ڈیسنٹ بھی نظر آتے ہیں، تو بچیوں کو اپڈیٹ رکھیں، تھوڑا بہت فیشن کروائیں، لیکن ایک لمٹس کے ساتھ، تبھی چیزیں اچھی لگے گی۔ تو اس مسٹیک کا اوائڈ کریں، صرف باطنی خوبصورتی پر توجہ دی جائے اور انٹرنلی بچی کو کچھ سمجھایا جائے۔ تیسری غلطی مائیں یہ کر رہی ہوتی ہیں کہ جب ان کی بیٹی بڑی ہوتی ہے، جب اس کے اندر کچھ فزیکل، کچھ ایموشنل، کچھ انٹرنل چینجز آتی ہیں تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ بچوں کی باڈی میں ہارمونز چینجز سے مائیں خود پریشان ہو جاتی ہیں۔ کچھ مدرس ایسی ہوتی ہیں جو بچیوں کو اس وقت ٹائم نہیں دیتی ہیں، انہیں سمجھاتی نہیں ہیں۔ یہ پیریڈ جو ہوتا ہے آپ کی بچی کے لیے بہت اہم پیریڈ ہوتا ہے، یا اس ٹائم پہ آپ اپنی بچی کے ساتھ اپنے اٹیچمنٹ کو شو کرنا ہے، اس کو ٹائم دینا ہے، اسے سمجھانا ہے۔ اور اگر اپنی بیٹی سے اٹیچمنٹ، اپنا کنیکشن مضبوط رکھیں گی تو وہ اپنے سارے مسئلے مسائل آپ سے ڈسکس کرے گی۔ اگر آپ اسے نہیں سمجھائیں گے اور آپ ہی اس چیز کو اوائڈ کریں گی تو وہ اپنے پرابلم آپ سے نہیں بتائے گی اور دوسری لڑکیوں سے یا اپنے فرینڈس یا اپنے کزنس وغیرہ سے ڈسکس کرے گی۔ ایسے سچویشن میں آپ کو بالکل پریشان نہیں ہونا ہے، آپ کو نارمل رہنا ہے اور اپنی بچی کو نارمل انداز میں سمجھانا ہے۔ آپ یقین کریں اس ٹائم پیریڈ میں بہت ضرورت ہوتی ہے کسی سہارے کی جسے وہ اپنی پرابلم کو شیئر کر سکے۔ آپ اپنی بچیوں کو سمجھائیں، اٹس آل نارمل، لیکن جب اس وقت آپ اپنی بچیوں کے سامنے پریشان ہو جائیں گی، ایک دم آپ پینک کریں گے تو بچوں کو کون سمجھائے گا؟ اس لیے اپنے آپ کو پہلے اسٹیبل کرنا ہے، اس کے بعد بچی کو اسٹیبل کرنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔